الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الحق سبحانه في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عبادت میں اضافہ فرما لیں صلوات اللہ ہم سب کی حاضری بارگاہ جناب سیدہ میں قبول فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں مومنین جب صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے۔ ساؤنڈ کا سسٹم بہتر کرو یا نہیں کھولنا نہیں آواز بلکہ کم کریں ایکو کم کریں اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے نہیں اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی آل نبی کی عزت کا صدقہ سب عزاداروں کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ بانیان مجلس کے رانا صاحبان کے اور آپ سب شریک عزاداروں کی مالک رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اپنے ملک اور وطن کے حالات آپ کے سامنے خصوصی دعا فرمائے مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، کوئی بہتر رستہ ہمارے وطن کے لیے پیدا فرمائے۔ دیکھیں میں بہت کم آپ کے علاقوں میں میری حاضری ہے، آپ کا تعلق جس مذہبی مسلک سے ہے اپنے ملک کے تحفظ کی اور سالمیت کی دعا کرتے رہا، مجلس میں ہوتے ہو یا ماتم میں، مصلی پہ ہوتے ہو یا تلاوت قرآن میں، اپنے ملک پاکستان کی سالمیت کی دعا فرماتے رہا کریں۔ اور میرے حضور میرا بھائی یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو وطن کی آپ سوچ رہے ہوں گے رضوی صاحب آپ یہ وطن کی دعا پہ زور کیوں دے رہے ہیں، اور یہ دعا اس لیے ضروری ہے جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا اس بندے نے اپنے دین سے مخلص کیسے ہو۔ لہذا اپنے وطن کی بقا مانگا کرو اللہ سے، عزاداروں کا تحفظ مانگا کرو، اور سب سے بڑی دعا ہے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک اب تاجیل فرما دے۔ لمبی زحمت نہیں، آپ بھی تھکے ہوئے ہوں گے، موسم بھی کچھ ایسا ہے، اور میرے ملک کی ایک نامور ہستی مالک انہیں ملک صاحب کو شکلین صاحب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ بڑی محنتیں ہیں لوگوں کی اور کہتر رجالی ہے، ایسے لوگ بہت کم ہوں گے۔
مالک نے زندگی دے. میں لمبی زحمت نہیں دوں گا، بس ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں اور میں آغاز کریں. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے جی میں تھوڑی بات صاحبان محترم. میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت کم آیا مرکز نمک اٹھے آپ کے اس علاقے کا. مجھے نہیں پتا آپ کے اس تھل میں اس علاقے میں مذہب کتنے مجھے نہیں پتا، مسلک کتنے مدعا مجھے نہیں، لیکن یہ میرا اندازہ کنفرم ہے کہ چبارہ ہو یا نواں کوٹ ہو آبادیاں مسلمانوں کی ہیں. یہ تو کیا حالیہ جی مہربانی صاحب. لہٰذا میں دیکھیں کچھی کے کلچر کا بھی مجھے نہیں پتا. ہمارے ان علاقوں میں جو بندہ مہمان ہوتا ہے نا وہ ایک گھر کا مہمان نہیں ہوتا، وہ پوری بستی کا مہمان ہوتا ہے. میں سید اولاد رسول پورے علاقے کا مہمان ہو کے مسلمانوں تک ایک ضروری اعلان پہنچا رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے. بہت شکریہ سر. مسلمانوں یار کہاں وقت گزار رہے ہیں. مذہب اپنے رکھو، مسلک اپنے رکھو، لیکن زد میں ٹائم ضائع نہ. میری جان کتنا عجیب لگتا ہے کہ مسلمانوں تم اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل پاک کو شیعوں کی مجلس کہہ کے علاقہ ہی بدل جاتے ہو. مہربانی آپ جیئے سر. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے. سر کچھ علاقوں میں پتہ کیا ہوتا ہے، مثلا لاہور میں چلے جائیں، ہمارے جو بڑے بڑے وہاں کے ہیں ہمارے اس ایریا کے، تو وہاں پہ محرم سے ہفتہ پہلے دکاندار ایک دوسرے سے پوچھنے لگ جاتے ہیں یار وہ شیعوں کا چاند ہوں گے. اے مسلمانوں محرم شیعوں کا چاند نہیں ہے، تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی والا چاند. لیکن بڑا عجیب ہے یار، چاند حسین ابن علی کا، بندے کہتے ہیں شیعوں کا چاند. میں شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں، کیمرہ لگا ہوا ہے، میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں محرم مسلمانوں تک، کیونکہ لائیو جب پروگرام یا کیمرہ ریکارڈ کر لے تو بات دور تک چلی جاتی، کسی بھائی تک تو میری بات پہنچے گی. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں محرم شیعوں کا چاند نہیں ہے. لیکن اگر تیرے قبلِ کعبے یہ ذہن میں بٹھا ہی چکے ہیں کہ محرم شیعوں کا چاند ہے، پھر اپنے مذہبوں میں رہ کے ہمیں اتنا بتا دو کہ اگر محرم شیعوں کا چاند ہے تو تم مان گئے ہو نا کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا. متوجہ سر، بہت شکریہ سر. لیکن غدیری بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کچھ چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، نہ یہ شیعوں کا چاند ہے نہ یہ مجلس شیعوں کی. لیکن اللہ جانے اس پورے پاکستان کے موسموں کا اثر ہے یا یہاں کے پانیوں کا اثر ہے. مجلس حسین کی جی شیعوں کی مجلس، ماتم حسین کی یاد میں نے جی شیعوں کا جلوس ہے، چاند حسین کے. او مسلمانوں اپنی حویلیوں میں اپنے دیروں پہ بیٹھ کے سوچو، جہاں بھی لفظ حسین آئے تمہارے ذہن میں شیعہ کیوں آ جاتے ہیں؟
زحمت فرمائے میری بات پہ توجہ فرمائے. آپ جیئے بہت شکریہ متوجہ صاحب. آپ سارے بھائی بیدار ہیں جی, میری بات پہ دھیان دیں. میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں, ان مسلمانوں سے میری اپیل ہے, مسلک فرقے اپنے رکھو اور اپنے مذہبوں میں رہ کے صرف اتنا سوچ لو جہاں بھی لفظ حسین آئے, میری جان میری طرف دیکھ, میرے بھائی میری طرف دیکھ. یار یہ جو قناتیں کھلی بھی چھوڑی ہیں نا, یہ آپ کے مزاج کے لیے کہ ہوا لگتی رہے. آپ آتے جاتے مومنین کی زیارت میں لگ جاتے ہیں, مناسب نہیں ہے. آپ توجہ فرمائیں, میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں, اور جہاں بھی لفظ حسین آئے مسلمانوں تمہارے ذہن میں آٹومیٹکلی شیعہ کیوں آ جاتے ہیں؟ اوے ہمیں صرف اتنا بتا دو, حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دیکھ کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ مہربانی سے جی, بہت شکریہ. لہذا میری برادران اسلام سے ہمیشہ گزارش رہتی ہے کہ ان مجلسوں کو بیگانہ نہ سمجھیں. یار زید دنیا داری میں کم کہ جس بس پہ شیعوں نے بیٹھنے ہم نے نہیں بیٹھنے. زد کرو جس مارکیٹ سے انہوں نے شاپنگ کرنی ہم نے نہیں کرنی, وہاں تو تم کرتے نہیں. اوہ مجلسوں کا تعلق تیری قبر سے ہے, اسے تو نے شیعوں کے کھاتے میں ڈال رکھا. اچھا دیکھیں آپ میرے محترم میں ماشاءاللہ دانا سوبر چہرے متدین اور عزیز نوجوان بھی بیٹھے ہوئے. آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں آئے کہ یار یہ رضوی صاحب مسلمان بھائیوں کو مجلس میں آنے کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ میں قطن دوستانے محترم کو, برادران اسلام کو مجلسوں میں آنے کا نہ کہنا, لیکن کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں تمہارے مسلکوں میں قربانیوں کی یاد منانے کا رواج ہے. نہیں سارے دوستوں نے دھیان نہیں دیا. یا تو مسلمان دوستوں میں قربانیوں کی یاد کا رواج نہ ہوتا, نہیں ہوتا ہے, نہیں میری جان بھائی ہے. محرم سے پہلے مہینہ کون سا تھا؟ ذی الحج کا. ذی الحج اور محرم اللہ نے بلا فصل کر دی. ان دانشوروں کو اندازہ ہی نہیں ہے. ویسے آپس کی بات ہے, میرے آپ سارے محترم میں, اگر ذی الحج کے بعد رمضان ہوتا نا تو ساری افطاریاں بکرے سے ہوتی, اور جو مسلمان عید سے عید تک گوشت لے جاتے تو پھر رمضان کی افطاریاں تو مٹن سے ہونی تھی. یہ اگر مولویوں کے بس میں ہوتا تو شاید ذی الحج کے بعد رمضان ہی ہوتا, لیکن یہ تعلق سسٹم مالک کے اپنے اختیار میں. اور اچھا کمال یہ ہے, ذی الحج سال کا 12واں چاند ہے, اور یہ جو مہینے میں جس میں آپ اور میں موجود ہیں یہ محرم, یہ ذی الحج کے فوراً بعد آتا ہے نا. تو اگر ذی الحج 12واں چاند ہے تو پھر محرم 13واں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ 13واں نہیں ہے, مالک نے اسے پہلا کر دیا. اس کا مطلب ہے دنیا کے ذہن میں نہیں آ رہا چاند ہوتے ہی 12. لیکن دوستو اللہ کی ترتیب کو مد نظر رکھو کہ قدرت نے قربانیوں والے مہینے اکٹھے کر دے. میں مصائب کے انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں فضائل میں دوستوں تک میسج پہنچا رہا ہوں کہ اللہ نے ان قربانیوں والوں
اکٹھا کر دیا۔ اچھا میرے پورے ملک میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی 10 ذی الحج جو ہے وہ ابراہیم نبی کے بیٹے کی یاد ہے، ایسے ہی۔ لیکن میں تھوڑا زحمت آپ کو دے رہا ہوں، کسی بندے کو اگر میری بات پہ اعتراض ہے نا تو وہ میری ذات پہ کرے، میرے مذہب پہ نہیں۔ ہمارے ملک میں عجیب رواج ہے، ذاکر مولوی بات کر دیتا ہے وہ شیعہ دے پیچھے چڑھ جاتے ہیں۔ او بھائی اس بندے کی جان کھاؤ، آپ اپنے مذہب پہ اعتماد کریں، پورا یقین رکھیں۔ میں نے زندگی میں مولانا کبھی نہیں کہا کہ اگر میں یہ مسئلہ ثابت نہ کر سکا تو میں مذہب بدل دوں گا، میں نہیں کہتا۔ بھئی اگر میں کوئی بات ثابت نہیں کر سکا تو میرے علم کی کمی ہے۔ اوہ مذہب وہ بدلتے ہیں جنہیں مرشدوں پہ اعتماد نہیں ہوتا۔ اب جی سر کیا کہنے بیٹا، واہ واہ۔ بابا رسول نیاز دے تنوں کہہ پیچھا گھر چلا جائے، نیاز لے پیچھے بیٹا بیٹھ جائے، یہی بیٹھ جاؤ یار۔ اپنے کلچر اب چینج کرو، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ اجازت ہے جی، مطلب نہیں کوئی بات نہیں۔ بچے ہیں نا جی، بچے اس قسم کی حرکت کر بھی دے، برداشت کر، دعا کرو بڈھے انجنہ کرن پر۔ مہربانی صاحب اچھا اپنا حاضری میری پہلی ہے، میں کو بر وقت آیا ہوتا نا تو رانا صاحبان کو میں گزارش کرتا کہ ممبر کتھے لانے۔ اب آپ نے ذاکر مولویوں کو عجیب مشکل میں ڈال دیا ہے، میں ادھر دیکھوں تو ادھر والے چپ ہو جاتے، انہیں دیکھتا ہوں تو یہ تو خیر ماشاءاللہ ویسے ہی تسی چپ ہو یار۔ مطلب ایک امتحانی مجلس بنی۔ مہربانی صاحب ماشاءاللہ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے، بہت خوبصورت ماحول ہے، آپ تھوڑی زحمت آپ فرما لیں۔ میں جو گزارش کر رہا ہوں، کہا کیا جاتا ہے کہ جی ہم جی 10 ذی الحج کو نا، ہم سے مراد سارے مسلمان ابراہیم علیہ السلام یعنی نبی اللہ کے بیٹے اسماعیل کی یاد منا رہے ہیں۔ بڑا سوبر مجمع ہوتا ہے آپ کے ان علاقوں میں، بات کی باریکیوں کو آپ کمال سمجھتے ہیں۔ ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں تب مانتا جب ہر باپ اپنے بیٹے کے گلے چلاتا نہ، چھری چلاتا نہ، ایک دفعہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتا پھر یاد ہوتی۔ لفظ تھوڑا گہرا ہے، اللہ کرے آپ قریب آ گئے، تھوڑا گہرا نہیں کافی سارا گہرا، لیکن میں مطمئن ہوں آپ نے نہیں سمجھنا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا، آپ ہی بیٹا لطف لیں گے۔ وہ اسماعیل نبی ابراہیم کے بیٹے کی یاد شیعہ سنی اہل حدیث بھائیوں تب ہوتی جب ہر باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتا۔ اور مسلمانوں آپ تو اس جانور کی یاد مناتے ہیں جو جانور نبی کے بیٹے کے کام آیا تھا۔ میری بات پہ توجہ کر، میری بات پہ توجہ فرما، میری بات پہ دھیان دیں۔ آپ تو اس جانور کی یاد منا رہے ہو۔ یہ دمبے بکرے چھترے یہ کیا ہے بھائی؟ اس جانور کی یاد ہے نا جو نبی کے بیٹے کے کام آیا تھا۔ اور مسلک اپنوں پہ رہ کے اتنا سوچ لو، اور جو دمبا جو جانور ابراہیم کے بیٹے کے کام آ جائے اس کی یادیں مناتے ہو، اور جو گھوڑا محمد کے بیٹے کے کام آ جائے
مہربانی سے پریشان تو نہیں ہو رہے آپ سرکار؟ اچھا جتنے مسلک مسلمان سوکھے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے رضوی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں جس مسلک پہ ہو اسی پہ رہو، تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ہمارے بھائی فتح کیا کہتے ہیں؟ سارا دن مجلس ہوتی، یہ شام کو تبصرہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ ذاکر مولوی دلیلیں آیتیں پتہ ہے کیوں پڑھتے ہیں؟ اور میری طرف ہے کو کچھ نہیں ہو گیا یار، کہاں ہے آپ جو قریب ہو نا آپ دھیان میں اچھا پرابلم یہ میرا خیال ہے، پرابلم یہ ہے کہ بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ کوئی بات نہیں سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے۔ میری جان میں یہ وضاحت اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ پبلک ہمارے میں سے بندے کہیں گے رضوی صاحب نے یار مجلس میں بار بار کہا ہے او مسلمانوں جس مذہب پہ وہیں پہ بھائی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ یہ قبلِ کعبے اپنے دوستوں میں کہتے ہیں شیعہ مجلس عزدار، یہ بندے شیعہ کر دے پھر دے وہ ایسی اگلے سنبھال دے پھر لے، وہ سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو۔ ہمارا پروگرام مجھے موقع دیا کرے، مجھے موقع دے، سنبھال کے رکھو اپنے آبا و اجداد کے دین کو۔ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کر، ہاں جس کے دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آنا ہی آنا۔ یہ بات کلیئر کرنا ضروری تھی۔ یہ جی بندے شیعہ کرتے پھر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کون کس مزاج کا ہے، میں تو اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں۔ ہم نے اب نیا بندہ شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھرے کہ ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں دینی، کیا کرو گے نیا بندہ شیعہ؟ بیٹا بیٹھ جاؤ توجہ آپ جی۔ لہذا میں لوگوں کے مسلک بدلنے کے لیے گزارشات نہیں کر رہا، میری اپیل ہے یار زندگی کم۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی یاد میں تو مسلمان سارے مسلک اکٹھے۔ مجھے آپ کے کلچر کا نہیں پتا قبلہ، میں معذرت چاہ رہا ہوں، لیکن ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں نا آپ میری بات سے متفق ہوں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے نا جی، یہ مذہبوں کے ٹاؤن علیحدہ نہیں بنتے، مذہبوں کی سوسائٹی ہے، میرے بزرگ ہیں علیحدہ نہیں بنتے۔ ہم بستیوں میں، شہروں میں، آبادیوں میں شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، یہ سارے اکٹھے ہی اس معاشرے میں رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا 10 ذی الحج کو گلا شلا خراب ہے، متاثر، آپ نے پریشان نہیں ہو، کہیں آپ نے محسوس کیا کہ 10 ذی الحج کو قربانی دینے والا مسلمان قربانی کرنے سے پہلے تھانے فون کرتا ہوں؟ نہیں سارے بندوں نے دھیان نہیں دیا۔ بہت شکریہ سر۔ کہیں ایسا ہوا کہ جی وہ تھانے فون کرے جی کچھ خطرہ ہے جی؟ یاد ہے تو کہتا ہے ابراہیم کے بیٹے کی کلمہ تو نے ابراہیم کا نہیں پڑھا؟
اور کلمہ تم نے حضور رسول اللہ محمد عربی کا پڑھا ہے، اور جس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا اس کے بیٹے کی یاد میں تم اتنے اکٹھے ہو کہ قربانی شیعوں کے گھر ہوتی ہے، گوشت اہل سنت کے گھر بھیجتے ہو، قربانی دیوبندی دیتے ہیں، گوشت بریلوی رکھ لیتے ہیں، نہ کسی کا مذہب خطرے میں، نہ کسی کا دین خطرے میں، نہ کسی کا اسلام خطرے میں، نہ حکومت کو امن کمیٹیاں بنانا پڑتی ہیں، نہ ACDC کو امن اجلاس بلانا پڑتے ہیں۔ وہ یاد جی ابراہیم کے بیٹے کی، یہ یاد ہے محمد کے بیٹے کی، ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں سارے مسلک اکٹھے ہو جاتے ہو، اور محمد کے بیٹے کی یاد میں شیعوں کو علیحدہ کر دیتے ہو۔ اور تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا ہے یا محمد کے؟ مہربانی سے آپ جیے۔ لہذا میری بلا تفریق فرقہ گزارش، قدرت نے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا ہوں، پروگرام کچھ اس طرح کے، قدرت نے صرف ان کے مہینے اکٹھے نہیں رکھے، ذی الحج اور محرم صرف اکٹھا نہیں ہے۔ کسی بھائی کے ذہن میں جی ان کے مہینے اکٹھے، اور یہ قبیلے درود میں بھی اکٹھے۔ دیکھیں گھلو صاحب کو ماشاءاللہ یہ کمال کیا اسے کہتے ہیں، ایک فائدہ تھا کہ وہ ہے نہیں، میں مسافر بندہ ہوں، اور کچھ بندے بالکل سیریس بیٹھے میں ہیں، وہ گھر سے آتے ہی کسی واقف فضا کرنے سبحان اللہ کرنا۔ مطلب ہے میں تلخی اچھی نہیں ہوتی، فریش ہو جاؤ۔ مجلس میں بلڈ پریشر بندہ ہائی کر کے بیٹھا ہوا، اس تو ویسے اللہ سب کو صحت والی زندگی دے ماشاءاللہ، موسم ٹھنڈی ہوائیں، اور یہ معجزہ ہے ٹمپریچر 40 دے ہوئے ہوا ٹھنڈی۔ میں ابھی گاڑی سے اترا ہوں تو ٹمپریچر 40 پہ تھی، گاڑی سے اترنے سے پہلے میں پریشان ہو رہا تھا کہ مالکہ انہوں لئی خیر، گرم ترین موسم ہے 40 پہ، کیونکہ یہ جو مالکوں نے کچھ کرم کی ہے، وگرنہ پریشانیاں تھیں کہ محرم مشکل دنوں میں مولا نے موسم ہی بالکل بدل دی۔ ویسے اگر موسم تلخ بھی رہتے، اس کی کرم ہے عزاداروں پہ، عزاداریاں نہیں رکتی، کیونکہ موسموں کا اثر وہ لیتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں، ان پہ نہیں ہے۔ یا اہلیہ اچھا بات لمبی، آپ کی محبت میں مجھے لگ رہا ہے بات لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی ہے، بڑی جلدی چند گزارشات ہے۔ میں یہ فقرہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا کہ یہ مہینے ہی اکٹھے نہیں، یہ نظام ہے مالک کا۔ میری جان آپ ماشاءاللہ بڑے کیا جتنی تعریف بخدا میں کروں، ایک عجیب آپ کے علاقوں میں روحانی سکون، بڑا سفر تھا لیکن تھکاوٹ ہے ہی نہیں۔ یہ کچھ مالکوں کا سسٹم ہو سکتا ہے مجمع میں سے کسی بھائی کے ذہن میں آ جائے کہ یار ہمارے مہمان ہیں، لاہور سے آئے ہیں ریاض رضوی صاحب، انہوں نے ایک بات کئی دفعہ کہی ہے کہ ذی الحج بھی قربان ہے، وہ ابراہیم کے بیٹے، یہ محمد کے بیٹے۔ یہ نہیں بتایا کہ دونوں قربانیوں میں فرق کیا، اور دونوں قربانیوں میں تمہید شمید تکاری نہیں رہا ہوں، ڈائریکٹ فکرے پہ فکرہ، اور دونوں قربانیوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ابراہیم اور محمد میں۔ نہیں میرے خیال ہے بندوں کا دھیان ہی نہیں ہوا تھا اس بات۔ اور ابراہیم جد الانبیاء ہے لیکن حسین کے نانے کا کلمہ نہ پڑھے۔ ابراہیم نہ خلیل خدا ہے، نہ پیغمبر خدا ہے، نہ نبی خدا ہے، تو ان دونوں قربانیوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ابراہیم اور محمد میں ہے۔ اور ایک بات کچھی والو یاد رکھو، یادیں باقی بھی قربانیوں کی رہتی ہیں، یادیں باقی
بھی قربانیوں کی، لہذا یہ دونوں قربانیاں ہیں، یاد دونوں کی چلے گی. کو روکنا بھی چاہے نہ ذی الحج والی یاد رک سکتی ہے نہ محرم والی یاد رک سکتی ہے. اب آپ کہیں گے رضوی صاحب تو فرق ایک تو یہ ہو گیا کہ جی ایک ابراہیم کی اور دوسرا محمد عربی، لہذا جتنا فرق ابراہیم اور سرکار میں ہے اتنی دونوں قربانیوں کی عزتوں میں فرق ہے. ایک اور فرق ہے، یاد ان دونوں کی رہنی ہے لیکن فرق ہی، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، فرق یہ ہے سلوٹ دونوں کو ملیں گے، سلامیاں اسماعیل کو بھی ہوں گی حسین کو بھی ملے گی، لیکن فرق یہ ہے اسماعیل کو سلامیاں ملیں گی مگر حیوانوں کے خون کی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور جسے حیوانوں کے خون کی سلامیاں ملے اسے اسماعیل کہتے ہیں، اور جسے انسانوں کے خون کی سلامیاں ملے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. مہربانی آپ جی خیر و برکت. آپ جی بہت محبت ہے جی، مالک آپ کے رزق میں وقت دے. میری بھی عزت رہ گئی یہ بنیاز ہے نہ بڑی بات، وگرنہ میں سمجھتا تھا کہ قصیدے 5-7 اچھی سورے چہون، لیکن میں پریشان ہو جاتا ہوں کبھی کبھی. بہرحال آپ کی محبت ہے، بات جلدی جلدی مجھے، میں نے ایک فقرہ قبلہ کا ہے کہ یادیں قربانیوں کی باقی رہتی. رانا صاحبان میں اپنی بات پہ قائم، یادیں میں پھر کہہ رہا میری طرف دیکھو، یادیں شریعتوں کی باقی نہیں رہتی، قربانیوں کی رہتی. اب سینئر علماء و ذاکرین کو سننے والے چہرے بیٹھے، اس بات کی ذرا گہرائی میں آ جائے. شریعتوں کی یادیں باقی نہیں رہتی. شریعتوں کی اہمیت اپنی جگہ، اتنی اہمیت ہے میری جان کہ نبی 1,24,000 لیکن سارے شریعتوں والے نہیں. ماشاءاللہ آپ لٹریری چہرے بیٹھے، میں چہروں سے پہچان رہا ہوں کہ صاحبان مطالعہ لوگوں میں بات کر رہا ہوں. آپ ہسٹری پڑھیں، حضرت ہود علیہ السلام صرف 40 گھروں کے نبی، شریعتوں والے سارے نہیں ہیں. یہ ایک ترتیب ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کر لوں. نبی 1,24,000 ہے، اللہ نے 1,24,000 مہربانی سے اللہ نے 1,24,000 میں سے 313 رسولوں کو چن لیا. یہ چن لینا توحید کا مزاج ہے. 1,24,000 میں سے 313 رسولوں کو چن، پھر 313 رسولوں میں سے اللہ نے 5 پیغمبروں کو، اول العزم، یہ لفظ آپ کو بہت عزبر ہے، اول العزم پیغمبروں کو 313 میں سے 5 پیغمبروں کو. اب بندہ اللہ میاں سے لڑنا شروع کر دے تو 5 ہی چنتا ہے. وہ مرضیوں والا ہے یا مجھے 5 کے لفظ سے اپنے استاد محترم یاد آ گئے، مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل، ان کے درجات عالیہ بلند فرمائے. بڑے بلوس وکیل تھے، آپ کے مسلک کے، آپ کے مذہب کے، آل رسول کے، جناب سیدہ کے، فاضل دیوبند تھے. اب پتہ نہیں آپ ہمارے والی پنجابی سمجھتے ہیں یا نہیں. ایک جٹ، حیرت رانیاں دا علاقہ، ایک جٹ
دوسرا دیوبندی تے تیسرا مولوی. مولانا اسماعیل صاحب دیوبندی بھائیوں کے اتھرے قسم کے مولوی تھے لیکن حق زہرا نے شیعہ کر اور پھر بی بی نے کو ایسا کرم کر دیا. میں 7 سال قبلہ کی شاگردی میں رہا. ادیب عربی، فاضل عربی، بلکہ جیسے کہ آپ نے مجھے یاد دلایا سلطان الفاضل کے پیپر، یہ کوئی 5-6 ڈگریاں یونیورسٹیوں کے رزلٹ ہوتے ہیں. پیپر مولوی دیتے ہیں، رزلٹ یونیورسٹیاں دیتی ہیں. یہ جو 5-6 ڈگریاں نا ساریاں میں کیتی ہوئیاں جے بس کپڑے تھوڑے پائے. تو مبلغ اعظم قبلہ کے ساتھ میں ان کی تلمیذی میں 7 سال رہا. میں نے قبلہ کے مناظرے دیکھے، بحثیں دیکھی. آپ کو یاد ہوگا وہ مرزائیوں والا بہت بڑا چیلنج تھا. 1974 میں جب اس ملک میں تحریک ختم نبوت چلی تھی، سارے مسلمان فرقے اکٹھے تھے مرزائیوں کو کافر، غیر مسلم، قومی اسمبلی سے پاس کروانا. مرزائیوں کا خلیفہ مرزا ناصر محمود. دیکھو میں کتنے ادب سے نام لے رہا ہوں کیونکہ آخر وہ بھی تو کسی کا خلیفہ ہے. ان کا بھی دل نہیں دکھنا چاہیے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. مرزا ناصر محمود جب پاکستان پورے میں مرزائیوں کو لوٹا جا رہا تھا، کیونکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے مزاج کا مجھے نہیں پتا، تحریک کوئی بھی چلے یہ لوٹن شروع کر دیں. آپ کو یاد ہوگا وہ خادم رضوی والی تحریک کو لبیک آلیاں دی اور کچھ نہ لبیک کیلیاں دیاں ریڑیاں لوٹ لیں اگر حافظہ آپ کا ساتھ دے. تو 1974 میں بے نظیر کے والد ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو کے بابا کی حکومت تھی اور مرزائیوں کے خلاف تحریک چلی. علماء کرام نے مسلمان بچوں کو جذباتی کر دیا. یہ مرزائیوں کو مارنے پہ آ گئے، یہ مرزائیوں کو قتل کر رہے تھے. مرزائیوں کے خلیفہ نے ربوے میں، اس زمانے میں یہ اتنا کیا سوشل میڈیا یہ سسٹم تھا نہیں، اس نے پاکستان کے اخباروں میں اشتہار دیا کہ مسلمانوں اگر تمہیں ختم نبوت پہ پورا اعتبار ہے، یقین ہے، پھر آؤ ہم مرزائیوں کے ساتھ پی ٹی وی پہ مناظرہ کر لو. اس زمانے میں زیادہ چینل نہیں تھے، ٹی وی پہ آ کے مناظرہ کر لو. میں یہ آپ کے علاقے میں کیمرے کی موجودگی میں اپنے حرفوں کا ذمہ دار بن کے کہہ رہا ہوں. میں کوئی لبنان کی باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی مصر کی باتیں کر رہا ہوں. اس ملک کی تاریخ ہے جب مرزائیوں نے تیرے اسلامی مولویوں کو ختم نبوت کے موضوع پہ مناظرے کا چیلنج دیا تھا. اس پورے پاکستان میں وہی خاموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی. کیا کہنے مجھے موقع دے یا آپ زحمت فرمائیں. پورے ملک میں سناٹے تھے، یا تیرے بڑے بڑے قبلے کعبے چپ تھے. لاہور ہیڈ کوارٹر تھا ختم نبوت. بزرگوں کے ذہن میں باتیں ہوتی ہیں، ہمارے جو بچے آتے ہیں، جوان آتے ہیں، ان تک ہم نے یہ نسل در نسل یہ حقیقت جانی چاہیے. بندے تو یوں بات کرتے ہیں جیسے شیعہ اس ملک میں مہمان ہے. میری اپنی قوم کے بچوں سے اپیل ہے، یونیورسٹیوں میں ہوتے ہو، کالجوں میں ہوتے ہو، مارکیٹوں میں ہوتے ہو، اس ملک میں سر اٹھا کے چلو، سینہ تان کے جیو. یہ ملک محمد علی نے بنایا تھا، ملا عمر نے تھوڑی بنایا. اور یہ بھی یاد رکھے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی کا نکاح، قائد اعظم کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ. ہر تحریک میں جب تک عزادار نمائندگی نہ کریں تیری تحریکیں آگے نہیں بڑھتی. ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتے ہیں یار. ہمیں محرم میں سانو کلیاں کرنے. میں دیکھو کتنے پیار سے باتیں کیوں کر رہا ہوں. ذی الحج کی بات کی، قربانی کی بات کی، دوستوں کی. میں نے کسی کی توہین کی؟
یہ بچوں کو سمجھانے لگ جاتے ہیں اوئے مجلس میں نہیں جاتے، یہ بزرگوں کی توہین کرتے، یہ گستاخیاں کرتے ہیں۔ مولانا گستاخیاں وہ کرتا ہے جس کا مرشد گستاخ ہوگا۔ ہم نے کیوں کرنی ہے یار؟ ہم تو یاد دہانیاں کرواتے پھر رہے ہیں۔ لاہور ہیڈ کوارٹر تھا، اگر پریشان نہ ہو تو مجھے تھوڑا لاہور، اف خدایا وقت تیزی سے جا رہا ہے، لاہور ہیڈ کوارٹر تھا تحریک ختم نبوت۔ میری جان یہ 1974 میں بار بار کہا، جب مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دیا تو کافی سارے ضلعوں کے یہ علماء کرام، لاہور ختم نبوت کا دفتر ڈیل کرتا تھا اس زمانے کے بہت بڑا صحافی، شاید پڑھے لکھے دوستوں میں سے کسی کے ذکر میں، شورش کاشمیری، یہ بہت بڑا شاعر بھی تھا، صحافی، بڑا نڈر، کیا عاشق نبی تھا، لیکن تھا کلین شیو۔ شاید میں ہی سواد لیا، ہاں کلین شیو تھا قبلہ، لیکن مجاہد ختم نبوت اس کو ٹائٹل ملا ہوا تھا، پورے پنجاب کو ڈیل کر رہا تھا۔ علماء کرام اس سے لائن لے کے آگے بات کرتے تھے، اور جب مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دیا تو مختلف مسلکوں کے علماء ہیڈ کوارٹر ختم نبوت لاہور گیا، شورش کاشمیری کے پاس، اور جا کے کہتے شورش صاحب کام خراب ہو گیا۔ اس نے کہا کیا؟ کہنے لگا مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دے دی۔ تو شورش کاشمیری کے فکر مجھے یاد ہے، اس نے پتہ کیا کہا تھا؟ وہ مناظرہ تم مولویوں نے کرنا ہے، میں تو کلین شیو مسلمان ہوں۔ او بھائی ختم نبوت کی بات ہے اور مذہب مسلک کی بات ہے، حضور کی عزت کا مقام ہے۔ علماء کرام چیلنج قبول کر، مرزائیوں سے کہو جگہ کا تعین وہ کرے، تاریخ کا تعین بھی وہ کرے، کب مناظرہ کرنا۔ تب ہمارے مسلمان علماء ہمیں پیارے لگتے، انہوں نے پتہ کیا کہا تھا، تیرا لہجہ سننا، شورش صاحب ہم میں علم کی کمی تو نہیں ہے، لیکن بات کیونکہ مناظرے کی ہے، وہ شیعوں کے مولوی اسماعیل سے ذرا رابطہ، یہ حقائق ہے، یہ حقائق ہے۔ مہربانی صاحب، مولا کا نعرہ بڑا مزہ دیتا ہے، لیکن تسا سارے علاقے چ بندے رکھے ہو بھائی اسی نعرہ مارنا، ماشاءاللہ میں تھوڑا سا ہائٹ پہ بیٹھا ہوں، میں تقریباً مجمع کی زیارت کر رہا ہوں۔ اب جو میرے بھائی نے نعرہ حیدری کا ہے نا، سب بندوں نے یا علی نہیں کہا، پتہ نہیں کیا وجہ۔ اچھا کچھ بندے تو یا علی اس لیے نہیں مجلس میں کہتے کہ میرے نال والے جو آنکھ لے، اوے اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا کر، بلند لہجے میں۔ مہربانی صاحب آپ جیئے، علماء اسلام نے جب کہا نا کہ علم کی کمی تو نہیں، لیکن کیونکہ بات مناظرے کی ہے، وہ جو شیعوں کا مناظر ہے نا، مبلغ اعظم مولوی اسماعیل، اس سے رابطہ کرنا پڑا۔ شورش کاشمیری کہتا ہے یار شیعوں کے مولوی اسماعیل کا نام تو میں نے پہلے بھی سنا تھا، لیکن اہمیت کا پتہ آج۔ اس زمانے میں میرے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمانے میں یہ سیل موبائل سسٹم پی ٹی سی ایل کے نمبر ہوتے تھے، علماء اسلام نے مولانا اسماعیل صاحب کا نمبر دیا، شورش کاشمیری نے فون ڈائل کیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے وہی ہوتے تھے سیٹ، ڈائل کیا اور لائن پہ مبلغ اعظم کا جو سیکٹری مینیجر تھا اس نے فون دیا۔ میں پوری دیکھیں میں اہم شاید نہیں ہوں، لیکن جس جگہ پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں یہ جگہ بڑی ہے، میں حضور پوری دیانتداری سے شورش کاشمیری کے وہ لفظ دے رہا ہوں۔ اس نے پہلا فقرہ ہیلو کرنے کے بعد یہ کہا مولانا اسماعیل ہم پہ مشکل بن گئی ہے، آپ مشکل کشا کے مرید، آپ مہربانی کریں، آپ کو
ختم نبوت کے موضوع مرزائیوں سے بحث کرنے کے لیے اسلام آباد آنا پڑے گا۔ قبلہ بڑے خوش مزاج، پہلی بات تو یہ ہے کہ مولوی ہو کے خوش مزاج تھے، دوسری گل ہے مولوی ہو کے سریلے سے، اگر نہ مولوی سمجھے یوں سے جاتا ہے جدی آواز ذرا سواد نہ۔ مجھے یاد ہے کیونکہ وہ سر پچھوں لے کے آئے سا، وہ ایک مناظرہ مبلغ اعظم نے شان رسالت پہ بھرپور سر میں کو 5-7 آیتاں پڑھی، بھائیوں کا جو مجمع تھا نا مناظرہ بزرگوں نے دیکھے میں ایک ہی پنڈال میں دونوں مسلک مذہب بیٹھا کرتے تھے، وہ جب مولانا اسماعیل صاحب شیعہ مناظر نے شان رسالت پہ آئے تھا بھائیوں کا مجمع بھی سبحان انہوں نے مولوی سمجھا میرے بندے گئے، اب وہ اپنی پبلک کو مولوی اسماعیل کے شہر سے چھڑانا چاہتے تھے، طنز پتہ کر کے کیا کہتا مولوی اسماعیل یار یہ بھی وقت آنا تھا، وہ شیعانوں میں نبی دی سمجھ آ گئی، مبلغ اعظم دیر نہیں کرتے تھے، پنجابی پتہ نہیں آپ سمجھتے کیا نہیں، جب اس نے کہا نا شیعانوں بھی نبی دی سمجھ آ گئی، مبلغ اعظم نے کہا اور توانوں نبی دی تاں سمجھ آئے جے بی بی حلیمہ دی کچھڑوں لے نہ دے ہوتے۔ یا اہلیہ جب شورش کاشمیر نے کہا نا ختم نبوت کے موضوع پہ مرزائیوں کے خلیفہ سے بات کرنی ہے، اور مولانا مجھے علماء اسلام نے ہی بتایا کہ میں نے کہا پھر میں حاضر تو ہوں لیکن شورش فون پہ نہیں آؤں، یہ جن علماء نے تجھے بتایا نا انہیں میرے دروازے پہ بھیج، میں 40 سال ان میں رہ کے آیا ہوں، یہ رات کے اندھیرے میں مدد مانگ لیتے اور مکرنے والوں کی اولاد ہے، دن کی روشنی میں مکر جاتے، انہیں میرے شہر بھیج دا کہ میرے شہر والے تو دیکھ لیں کہ وسیلے کے منکر سارے آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ بس مجھے موقع دے میری جان، مجھے موقع دے۔ مبلغ اعظم نے جب اور علماء اسلام قبلہ کے پاس گئے لیکن تفصیلات کا وقت نہیں ہے، بات سے بات نکل رہی ہے، اور میں نے یہ بات چاہا کہ بچوں تک یہ میسج چلا جائے کہ شیعہ خدمات آپ کی مسلکی خدمات ہر تحریک میں ہوتی ہے، بہت بڑی تحریک، اس کے بعد اتنی بڑی تحریک آپ کے ملک میں نہیں چلی جس کے نتیجے میں مرزائیوں کو غیر مسلم اسمبلی نے پاس کی، غیر مسلم قومی اسمبلی نے کہا مبلغ بس کلوز کرو، وہ تفصیلات میں نہیں جا رہے، جب مبلغ اعظم کتابوں کے وقت سے لے کے بزرگوں کے ذہن میں اگر مولانا اسماعیل صاحب کا چہرہ ہو، اور جب اس حال میں داخل ہوئے نا تو کرسیوں پہ حضرت مولانا مفتی محمود فضل الرحمان کے ابا، سپاہ صحابہ کے دادا، وہ وہاں پہ قبلہ موجود تھے، ہمارے بریلوی بھائیوں کے اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے علامہ شاہ احمد نورانی، وہ بھی وہاں پہ بھائی جید بڑے بڑے نام پاکستان کے وہاں پہ بیٹھے، ان میں میری طرف دیکھیں، ان میں مرزائیوں کا خلیفہ جس نے بحث کرنی تھی وہ بھی آیا ہوا تھا، مرزائی تھا لیکن جانتا تھا کہ میدانوں میں آنا چاہیے، وہ آ گیا میدان میں۔ آپ سوچیں یار کہ کتنا وہ جھوٹے نبی جھوٹی نبوتیں، لیکن وہ آگے اب اگلا فقرہ اللہ کرے آپ لطف لے جائیں، ان علماء اسلام کے درمیان وہ بیٹھا جب آپ کی قوم کے آپ کے مذہب کے وکیل مولانا اسماعیل داخل ہوئے نا تو اپنے علماء مفتی صاحب نورانی صاحب سارے بیٹھے، وہ مرزائیوں کا خلیفہ باقاعدہ اٹھ کے کھڑا ہو، کہتا ہے اسماعیل آپ کیسے آئے ہو بھائی؟ کوئی تو لطف لے گا یار بیٹا، کوئی تو سمجھے گا۔ مرزائیوں کے خلیفہ مولوی نے کیا کہا، اسماعیل آپ کیسے آئے؟ قبلہ نے کہا آپ کیسے آئے؟ اور تو نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا کہ ختم نبوت کے موضوع پہ مناظرہ کر لو،
ہم تیرے ساتھ ختم نبوت کے موضوع پہ مناظرہ کرنے آئے ہیں۔ اس نے کہا سرکار آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا، مومنوں کو کب دیا تھا؟ کیا کہنے، یہ تاریخ ہے تمہارے وطن کی۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ لہذا مسلمانوں، ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ ہم جب ضیاء اللہ کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے، اور پھر کمال ہو گیا، ضیاء مارشل ہم شیعہ کافر تھے، کچھ سالوں کے بعد مارشل اللہ ایک اور لگ گیا، پرویز مشرف، نام آپ کے ذہن میں، پرویز مشرف کی اللہ مغفرت فرمائے، اس نے اقتدار سنبھالتے ہی شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان، اور ہم بغیر کلمہ پڑھے ہم نے نہ رہبر بدلے نہ عقیدہ بدلا، ہم نے کوئی یا علی مدد چھوڑ کے یا اللہ مدد شروع کر لیا تھا۔ اور ہم ایاکا نعبد و ایاکا نستعین کے منکر نہیں ہیں۔ اس ملک میں میرا خیال ہے جتنی ایاکا نعبد و عمران خان پڑھی ہے، وہ تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خان صاحب کا قرآن شروع بھی ہے۔ خیر چھوڑیں، بسم اللہ، آج تشریف لائیں، بات میں کلوز کر رہا ہوں۔ میں نے کیا بات جہاں سے رخ اس طرف آ گیا، بس اسی بات کو میں تھوڑا آگے بڑھا کے آپ سے آپ پریشان تھک تو نہیں گیا۔ ان کے مہینے اکٹھے نہیں، ذی الحج اور محرم، یہ دو، یہ جو قبیلے ہیں، ان کے ابراہیم کے بیٹے کے دن، رسول اللہ کے بیٹے کے دن، ان کے مہینے صرف اکٹھے نہیں۔ یہ کیا کہا تھا میں نے، درود میں جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں، یہاں کچھ بندوں نے دین کے معاملہ میں بھی اخیر چالاکیاں کی۔ میرے پاس متبادل لفظ نہیں تھا، کوئی محسوس نہ کرنا۔ چالاکی یہ ہے کہ قبلوں نے کیا کیا کہ فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے اور پیچھے بیٹھ کے تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے۔ ان اللہ نل متھا کون لا، یہ آپ کو قریب پڑتا ہے جھنگ، یہیں سے شروع ہوا تھا، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ ایک اور بات ہمارے دلوں سے شروع ہوگی، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی۔ میں نے ایک رکشہ دیکھا اپنے اس علاقے میں جس کے پیچھے فلیکس لگی، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی۔ میں انہوں پوچھے آؤ پھر سواریاں پیچھے کھجل کیوں گے؟ اب تفصیلات کا وقت نہیں ہے، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ بھئی اگر اللہ کافی ہے تو پھر اللہ کی عبادتوں میں آپ اللہ تک رہو۔ وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت، اللہ کرے آپ تھوڑا تھے۔ ویسے رانیاں دا علاقہ کو کرما نصیبان لے، بندے ستے بھی پہنے داد بھی ہو رہے ہیں۔ جی بسم اللہ، آپ جی ران صاحب کیا اس وگرامی آ رہا، ماشاءاللہ کمال ہے جی۔ میں نے رانا صاحبان کو یاد کیا، قدرت انج کر کے کر لیا جی، جناب پہنچو۔ میری دوستوں سے اپیل، سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت، اب مجلسوں میں نیند پوری کرنے نہیں آتے۔ ذرا اس بات پہ توجہ فرما لیں، میں بہت جلدی بات کلوز کر دیتا ہوں۔ اللہ کافی ہے یہ نعرہ نہیں،
نعرہ بنا دیا گیا، اسٹرکر، پینر، اشتہار، اللہ کافی ہے۔ پلاننگ تھی، بہت بڑی سازش تھی کہ بچے، طلبہ، طالبات کالج، یونیورسٹی جائیں، مزدور فیکٹری میں جائیں، لوگ آفس میں جائیں، بازار میں دیکھیں میرے لیے اللہ کا، بس کی بیک پہ گاڑیوں کی میرے لیے میرا اللہ۔ ان بچوں کے ذہن میں آ جائے کوئی اہل بیت نہیں، کوئی آل محمد نہیں، کوئی پنجتن پاک نہیں، صرف اللہ، فقط اللہ، میرے لیے جی اللہ کافی۔ نیچے لکھتے القرآن، ریفرنس قرآن۔ ایک قبلہ صاحبان اللہ نے 2022-23 کے مولویوں سے کہا ہے کہ کہہ دو ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ نے رسول اللہ سے کہا تھا قل حسبی اللہ، محمد بت پرستوں سے کہہ دو کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندہ محمد ہونا چاہتا ہے۔ آپ جیئے سرکار۔ مہربانی سے حضور، اگر اللہ کافی ہے، اگر اللہ کافی ہے، پھر اپنا پریکٹیکل صحیح کرو۔ تھیوری تمہاری بڑی کمال ہے، ہمارے اللہ کافی۔ پریکٹیکل اس ملک کے پتہ نہیں کو مٹی دا سر، یہاں بچے بھی نہ تھیوری پیپر کر آتے ہیں، پریکٹیکل کے نمبر ابے تو ہی لو آنے پہنے۔ ابو جی یہ رول نمبر میرا، وہ ٹیچر ہمارا وہ ہے، اب پریکٹیکل دے نمبر، یہ امت بھی پریکٹیکل کے نمبر لگواتی پھر رہی ہے، ان کا پریکٹیکل کمزور ہے۔ اوہ اگر کہتے ہو اللہ کافی ہے، پریکٹیکل صحیح کرو، جب آزان دیتے ہو پھر 4 دفعہ کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہیں پہ آزان روک لو، کیونکہ اللہ۔ کوئی تو دھیان دے، کوئی تو میری بات پہ دھیان دے، لیکن نہ آزان اللہ تک رہتی ہے۔ ویسے میرا خیال ہے اگر 4 دفعہ اللہ اکبر اذان واجب تو نہیں ہے نا قبلہ، اذان کسے بھی فرقے جو واجب، تو سارے بھی چپ ہو جاؤ پھر بھی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اذان واجب نہیں ہے۔ ہمارے بندے بھی کئی اپنے ہمارے ماتمی بچوں کو پریشان کرتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے علی ولی اللہ اذان میں واجب نہیں ہے، وہ اذان خود واجب نہیں ہے۔ یا اہلیات اذان میں صرف اللہ تک نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا پڑتا ہے نا، پھر اللہ کافی کہاں گے؟ کلمے میں بھی لا الہ الا اللہ تک نہیں رہتے، جب تک حسین کے نانے کا نام نہیں لیتے کلمہ کی اسلام کنفرم ہی نہیں ہوتا، بس بات کلوز ہو گئی۔ او میری جان، اگر اللہ کافی تو نماز اللہ کی خالصتاً ذاتی پرائیویٹ عبادت، نمازی چہرے بیٹھے، واجب قربت نہیں اللہ کی نیت، تو اذان اللہ نماز اللہ کی خالصتاً عبادت، اسے اللہ تک رکھو۔ 6 مہینے کہیں گے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اور جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی۔ اگر آپ اجازت دیں میں سرکاری درود پڑھ لوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، نہیں بھائیوں والا درود پڑھ، وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اگر آپ درود پڑھیں گے تو FIR میں نام تھوڑی آ جانا، بولا کریں، جو چیزیں عبارتیں آپ کو یاد ہیں وہ بولتے، ترجمہ اکثر مومنین کو یاد ہے، لیکن جو کبھی کبھی یا اس کے ویڈیو کے حوالے سے سن رہے ہوں میں ان کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ درود بھیجو پر محمد اور ان کی آل پہ، کما صلیتا کا مطلب ہے جیسا تو، درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ۔ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، ڈیرہ بلڈنگ کو نہیں کہتے، مہمان بھوکھا نہ جائے۔
ابراہیم کے ڈیرے سے مہمان بڑھ کے یہ اہل اسلام بھائیوں کے یہاں روایتیں موجود ہیں، ہمارے علماء بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جس شب ابراہیم کے ہاں مہمان نہیں ہوتے بھوکا رہ جاتے تھے نبی، تو جو بندے مہمان نواز ہوتے ہیں نا ان کا حلقہ احباب ذرا دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے، الگ نہیں زیادہ ہوتا ہے، یار دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ ابراہیم کے یار دوست بھی بڑے تھے، لیکن کیا کریں درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، انہیں سارے بندوں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، درود ابراہیم کے مہربانی سے بہت شکریہ، آپ جیو یار، آپ زندہ ہو سکتے، درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، درود خود خیر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ بھائی جی آپ 5 ٹائم پڑھتے ہو آل ابراہیم آل ابراہیم آل ابراہیم، تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ وقت تمام ہو گیا۔ آج کل یہ جو پچھلی حکومت ہمارے خان صاحب والی گزری ہے نا، اس میں خان صاحب اب کیونکہ وہ خود زوال میں ہیں، میں باتیں میرا دل نہیں چاہتا، مالک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دور حکومت میں ہمیں بڑا ہی مسکین سمجھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، نون سے ہے، پی پی سے ہے، جمعیت سے۔ الیکشن اگر ہوتے آپ بے شک اپنی مرضیوں کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دینا، لیکن میری بات یاد رکھنا، ووٹ اس ایم پی اے یا ایم این اے کو دینا جسے حسین اچھا لگتا ہے۔ ہم نے منتیں مانی نہیں ہیں، ساری زندگی ہم نے ظلمی برداشت کرنے، 3.5 سالہ دور میں چند دہشت گرد مولویوں کو راضی کرنے کے لیے اس پچھلی حکومت نے سلیبس سے ہی بدل دیا۔ پرائمری مڈل تک جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، تیرے بچے اگر وہ امتحانوں میں نہیں لکھیں گے انہیں پاس نہیں کیا جائے گا، اور اس میں کیا کیا، اہل بیت کو مائنس کر دیا۔ یہ جتنی اسلامی جنگیں ہیں نا، بدر، احد، خیبر، خندق، یہ اس میں علی کا کردار بالکل نکال دی ہے۔ حکمرانوں نے علی کو مائنس کیا تھا، انہیں علی کی طاقت کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جناب کو بھی مائنس کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ آپ پڑھیں، سلیبس پڑھیں، قبلہ کوئی نہیں، ممبروں پہ زیادہ باتیں کی جاتی، بندے روٹین کی مجلس پڑھتے ہیں، میں بچوں تک پیغام پہنچاتا ہوں کہ آپ سمجھا کریں آپ کے ساتھ اس ملک میں کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ بدر میں علی کو بس یہ علی شامل تھے، صرف شامل تھے، احد میں شامل، خندق میں شامل، اور خندق میں جہاں حضور نے کہا تھا کل ایمان کل کو ہر شے ختم کر دی، اور وہاں پہ پتہ کیا لکھا ہے، خندق کی جنگ میں مسلمان کمزور تھے، مشرک طاقت میں تھے، لیکن جب میدان سجا، آندھیاں چلی، بجلیاں کڑکی اور مشرک میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور کیوں نہیں بتاتے اس آندھی کا نام علی تھا؟ کیا کہنے، کیا کہنے؟ اور ایک بات یاد رکھو، میری موجودہ حکومت سے بھی اپیل ہے، آنے والی حکومت سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ جیسے سلیبس میں کسی زمانہ میں بچوں کو میر انیس کے مرثیے اور کربلا پڑھائی جاتی تھی، اہل بیت کو سلیبس میں شامل کرو۔ ہمارا، میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہم اس ملک میں مہمان نہیں ہیں، ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں، ہمارا پورا حصہ ہے اس ملک میں، لہذا ہمارا مطالبہ ہے اگر آپ نے اسکولوں کالجوں کی کتابوں میں اہل بیت کو شامل نہ کیا، پھر ناراض نہ ہونا، ہمیں اپنی مجلسوں کو سلیبس بنانا پڑے گا، ہمیں ان مجلسوں کو سلیبس بنانا پڑے گا، ہمیں بچوں کو بتانا پڑے گا کہ احد کے میدان میں وہ گانے گانے والی اماں کس کی تھی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، اوہ مہربانی صاحب،
بات اختتام کے قریب آ گئی۔ مسلمانوں اگر تم ذی الحج والی قربانی کی یاد مناتے یہ وہ قربانی ہے جس کی وجہ سے مجھے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ ہر 6 مہینے بعد یہ ہمارے دانشور علماء یہ لبیک لبیک کہتے ہوئے ختم نبوت کا وہ بینر شینر لگا کے سڑکوں پہ آ جاتے میں ان کی منتیں کرتے پھر رہا ہوں یار دنیا داری کے فائدے تو لیتے ہی لیتے اگر تم نے ختم نبوت کو سمجھنا پھر اپنے بچوں کو مجلسوں میں آنے کی اجازت حسین کے قریب آؤ یہ ختم نبوت ہی تھی مگر نہ باقی نبیوں کے کوئی بیٹا ہے جو دین بچانے نکلا کیونکہ ان نبیوں کے بچوں کو پتا تھا نبوت جاری اگلا نبی آئے گا دین بچانے کا اگر محمد کے بعد نبی آنے کی گنجائش ہوتی حسین معصومہ لے کے کربلا میں صرف 2 منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں وقت بہت زیادہ ہو گیا آپ کی محبت میں نے بہت زیادہ پڑھا بیٹیاں کس کو پیاری دیا ہم کہتے ہیں جی یہ روتے ہیں بس ایک حصہ تبرکن میرا ہو یار اس قوم کی سمجھ نہیں آتی کوئی بھی چاند ہو کوئی بھی موسم ہو ہمارے رونے کی وجہ یہ تیرا مرکز ہے نما کوٹ میں چھبارہ مرکز یہ گزر کیا اللہ تیرے ان علاقوں کو بستیوں کو اپنی رحمت خاص میں شامل یہ خطے بد نظروں سے محفوظ رہے ہمارے علاقے کی بہت ساری فیملی ہیں یورپ میں یوکے میں 8 سال کے بعد آتے ہیں بیٹیوں بچوں سمیت ادھر چلے لیکن خدا کی قسم ہم نے محسوس کی ہے کسی گھر کی بیٹی 8 سال کے بعد بھی آئے نا اپنی بستی میں پوچھتی نہیں یہ شہر کون سا یہ آبادی کون سی ہے بیٹیوں کو پیک کی گلیاں بڑی یاد ہے اللہ جانے مسلمانوں تم نے علی کی بیٹیوں کو کتنا اجاڑ دیا تھا کہ وہ 2.25 سال بعد اپنے پیکے شہر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا بی بی تیرا قرلانہ قبول کر لے ایک ہوتا ہے رونا ایک ہوتا ہے بین کر کے رونا اسے قرلانہ کہتے ہیں یہ سنت حسین کی ماں کی اگر سیدہ بڑی بی بی بقیہ والی بی بی خاموش روتی ہوتی پھر مدینے کے مسلمان علی سے شکایت کیوں کرتے کہ فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات کو رویا کرے اور جتنا قرلا سکتے ہو جتنا بین بلند کرتے ہو کیا کرو یہ تمہارے چھٹے مولا رخسار مٹی پہ رکھ کے کہہ رہے تھے میرے اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمانا جو میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی آباد رہو ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میری ساری گفتگو برادران اسلام میں نے خطاب کر کے کہا مسلمانوں ہمارے رونے کی وجہ سے ہمارے بیسک وہ آگے جو علاقے ہیں جہلم آزاد کشمیر وہاں کا کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے مزدوری کے لیے ایک جوان بچہ باہر یورپ کے کسی ملک میں ابھی وہ سیٹل وہاں پہ نہیں ہوا کہ اس بچے کی ڈیتھ ڈیڈ باڈی لانے پہ میت بھیجنے پہ خرچہ بہت تھا وہاں پاکستانی لڑکوں نے اس کے گھر رابطہ کیا کہ آپ اتنا خرچہ کر نہیں سکتے آپ اجازت دے دیں آپ کے بیٹے کو ہم یہی دفن کر دیتے ہیں حکم اللہ کا یہی اس کے باپ نے چیخے مار کے کہا اس نے کہا 1 ایکڑ میری ملکیت ہے میں وہ بیچ رہا ہوں لیکن میں اپنے بیٹے کو اپنے قبرستان میں دفن کروں اور تو بیٹوں کو پردیس دفن نہیں کرتا تو نے کبھی نہیں سوچا مدینہ کہاں شام کہاں
اوے علی کی کوئی بیٹی دکھا دے جو اپنے نان کے شہر میں دفن ہو. آباد رہو، بی بی تیرا ماتم قبول کر لے. حسین کی ماں تمہارے گھروں میں سوائے اس غم کے کوئی غم نہ آتا. مالک میرے بھائی رانا صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بات میں نے ختم کر دی. اب جیے کلیجے پتھر کے نہیں ہوتے. یہ جو دن گزرے نا 10 محرم کا، مالک آپ کی زندگیوں میں کئی اشرے، کئی محرم، کئی آپ کو صحت والی اللہ زندگی دے. سرکار کی تعزیت کی صفوں پہ بار بار ہوں. آخری ایک پورا منٹ بھی نہیں. اہل اسلام بھائیوں کو آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ تو سیدوں کا دکھ سمجھتے ہیں. دعا یہ کیا کرو اللہ دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ. تمہیں اپنی بیٹیوں سے پیار ہے، حسین کو پیار نہیں تھا. جس نے تہجد کی نمازوں میں کہا تھا اللہ مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے. امتحان تھا حسین کا. پھر کبھی موقع ملا تو بات ہو سکتی ہے. حسین نے بچھوڑے والا پرچہ 7 سال کی بیمار کو اجڑی حویلیوں میں اکیلا چھوڑا. آج کے بندے تبصرے کرتے ہیں یار علمی کچھ زیادہ ہو گیا کہ جی ہمیں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. حسین نے کسی بیٹی کو مدینے نہیں چھوڑا. تیری ان سازشوں سے حسین کے نہ ماتم میں کمی آنی ہے، نہ حسین کی تعزیت بھری صفوں میں کمی آنی. بزرگ جو بیٹھے ہوئے میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، جو بندے یہ بچوں کے ذہن میں بٹھاتے ہیں حسین پاک نے جی کوئی بیٹی مدینے نہیں چھوڑی تھی. میں ایک مولانا کا نام لے رہا ہوں یہاں کے نہیں ہے، لکھنؤ کے بہت بڑی شخصیت، علامہ علی نقی ان کا نام تھا، سید علی نقی نقن صاحب، علامہ نقن صاحب ان کا نام. اب دنیا میں نہیں میری جان. انہوں نے ایک فقرہ لکھا اور ایک مجلس میں انہوں نے کہا بھی تھا، انہوں نے کہا اگر بیٹی حسین ویران حویلیوں میں نہ چھوڑتے تو عباس کی ماں کبھی بھی حسین کی بہن کا ساتھ نہ چھوڑتی. ام البنین بی بی کا مدینے رہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین ایک معصومہ کو مدینے چھوڑا تھا. بات ختم ہو گئی. نصیبوں کا پرس ہے، ذاکر مولوی کا کوئی کمال نہیں. میری کوشش ہوتی ہے اہل اسلام بھائیوں کو مسائل میں بھی پیغام دیے جائے. ہمارے مسلمان بھائی فضائل آپ جب پڑھتے ہیں ذاکر علماء وہ سمجھ لیتے، لیکن جب دکھ پڑھا جائے نا سیدوں انہیں پھر سمجھ نہیں آتی یہ کس بی بی کی بات کر رہا ہے. مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی کے بیٹے کی بیٹی کی بات کر رہا ہے. آپ کے ذہن میں ہر دکھ ہے، ہم ذاکر دہرانے آتے ہیں. نبی کے ایک صحابی ہے عبداللہ جن کا نام ہے، وہ کہتے ہیں 10 محرم کی جو شام تھی نا، وہ کہتے ہیں میں مدینے میں تھا. گھر وہ کہتے ہیں میرا نبی کے روضے والی گلی میں تھا. یہ مدینے کے لوگوں نے 10 محرم کی شام کو دیکھا کہ آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا، خوفناک آندھیاں چلنے لگے. یہ کہتے ہیں جب تک آندھیاں چلتی رہی نا مدینے کے لوگ حوصلے میں رہے، لیکن کہتے ہیں کہ منظر بڑا عجیب تھا. جس کے بعد حوصلے ختم ہو گئے، لوگ گھروں میں دروازے بند کر کے بیٹھ گئے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. یہ کہتے ہیں وہ منظر تھا جب کبوتر کہیں سے اپنے پروں کو خون لگا کے محمد کی قبر پہ گرتے تھے، مر جاتے تھے. اور تیرا قرآن ابھی بھی قبول کر لے. یہ نبی کا صحابی کہتا ہے یہ منظر اتنا عجیب تھا مدینے کے لوگ ڈر گئے، اپنے گھروں میں بچوں کو لے کے بیٹھ گئے. عبداللہ کہتا ہے میرے گھر نبی کے روضے والی گلی میں تھا. جب کبھی کبھی تیز ہوا کا زور رکتا نبی کے روضے والی گلی سے کسی بچی کی آواز آتی، نانا کہیں میں تو نہیں اجڑ گئی. یہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا
میں نے اپنی بیوی سے کہا کسی کا بچہ راستہ بھول گیا، موسم خطرناک ہے، جیسے آپ اپنی بیوی سے کہہ رہے باہر جاؤ گلی میں، جیسا بھی موسم ہے اس بچے کو لے، موسم ٹھیک ہوگا پتہ پوچھ کے اس کے گھر پہنچا دیں گے، محمد کے روزے والی گلی ہے، کوئی بچہ اس گلی میں روتا پھر رہا ہے، نبی کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوگا۔ عبداللہ کی بیوی گلی میں آئی ہے، چیخے مار کے کہتی ہے عبداللہ یہ کوئی عام بچہ نہیں، حسین کی اجڑی حویلیوں میں اکیلی رہ جانے والی بیمار بیٹی رو رہی۔ عبداللہ نے پردہ کیا، یا نبی کے صحابی کی بیوی سیدہ کو معصومہ بیوی مسرت پہ بٹھا کے نا باہر آندھی تھی، مٹی کپڑوں سے صاف کر رہی ہے، اور ہاتھ جو مٹی پہ بیٹھ کے فرش پہ بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا کی حسین بادشاہ کی بیٹی، موسم اتنا خطرناک، ہر کوئی گھروں میں بند، آپ نانے کی گلی میں کیوں رو رہے؟ رو کے کہتی ہے مجھے رونے دے، میں ہر شام عراق والی راہ پہ بیٹھ کے بابے کا انتظار کرتی ہوں، علموں والے چاچے کا انتظار کرتی ہوں، سونے بھی رقم، جب میرا کوئی نہیں آتا نا میں نبی کی قبر پہ آ کے منت کے چراغ، منت کے دیے جلاتی ہوں۔ چاچی ہر شام چراغ جلتے تھے، اللہ جانے آج کیا ہے، میرے نانے کی قبر کے چراغ نہیں جل، میں جب بھی جلاتی ہوں ہوائیں بجھا دیتی ہے، میں نے 7ویں دفعہ چراغ جلایا، قبر سے آواز ہے صغرا میرے چراغ نہ جل، میری بیٹی میرے چراغ کربلا میں بجھ کر، میرے بچے کربلا میں مارے گئے، میرا بھرا گھر اجڑ گیا۔